بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ صاحبزادہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہا تھا۔ اس کا جوش و جذبہ دیکھنے کے قابل تھا، جو اسے کچھ کر گزرنے پر ابھار رہا تھا۔ وہ پڑھائی میں بھی کافی بہتر تھا، اخلاق و کردار بھی بہترین تھے۔ بس ایک چیز تھی جو ٹھیک نہیں تھی، وہ آج کل جن دوستوں کی صحبت میں پایا جا رہا تھا، اس پر اس کے والد کو اعتراض تھا، اور اسی چیز نے انہیں فکر مند کیے رکھا تھا۔ انہیں اس بات کا غم تھا کہ جس بیٹے کی تعلیم و تربیت پر پوری فیملی نے جتنی محنت کی وہ ضائع ہو جائے، اور صاحبزادہ کہیں ہاتھ سے ہی نہ نکل جائے۔ بیٹے پر وہ سختی کر نہیں سکتے تھے، اس لیے انہوں نے ایک انوکھے انداز میں اس کو سمجھانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے بیٹے کو اپنے پاس بلایا اور اس کو ایک پلیٹ پکڑائی، جس میں 4 بہترین اور اعلیٰ قسم کے سیب تھے، جبکہ ایک کونے میں ایک خراب سیب بھی تھا جو کہیں کہیں سے پچک گیا تھا۔ انہوں نے بیٹے سے کہا، یہ پلیٹ اپنے کمرے میں لے جاؤ اور 3 دن بعد مجھے واپس کر دینا۔ صاحبزادے نے کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا اور پلیٹ اٹھا کر چلا گیا۔ 3 دن گزرنے کے بعد جب اس نے سیبوں کا جائزہ لیا تو حیرانی کے ساتھ ساتھ وہ پریشان بھی ہو گیا۔ پلیٹ اٹھا کر وہ اپنے والد کے پاس آیا اور سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگا۔ اس کا والد بولا، بیٹا 3 دن پہلے جب میں نے آپ کو یہ پلیٹ دی تھی تو اس میں 4 عدد خوبصورت اور ایک خراب سیب تھا، لیکن اب حالت یہ ہے کہ ان تمام سیبوں کی تازگی اور خوبصورتی ختم ہو گئی ہے۔ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ سیب بھی اسی طرح پچک گئے ہیں جس طرح وہ خراب سیب تھا۔ یہ ہوتا ہے صحبت کا اثر۔ انسان جن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے انہی کی طرح بن جاتا ہے۔ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ بدلتا ہے، باز باز کے ساتھ اڑتا ہے، کبوتر کبوتروں کے ساتھ پرواز کرتا ہے، کیونکہ وہ انہی جیسا ہوتا ہے۔ انسانوں کی مثال بھی پرندوں کی طرح ہے۔ جس طرح پرندے اپنے ہی جنس کے پرندوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ایسے ہی انسان بھی اسی کے پاس بیٹھتا ہے جو اس کی فطرت اور مزاج کے مطابق ہوتا ہے۔ والد کی اس حکمت بری مثال نے صاحبزادے کو اصل بات سمجھا دی تھی۔ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ مقناطیس لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے، لیکن اسی مقناطیس کے ایک ٹکڑے کو اگر آپ لوہے کے کسی راڈ پر ایک ہی ڈائریکشن میں 20 بار رگڑیں تو 21ویں مرتبہ پر اس لوہے میں بھی مقناطیسی کشش پیدا ہو چکی ہوگی، اور پھر وہ بھی لوہے کی دوسری چیزوں کو تھام سکے گا۔ جب لوہے جیسی سخت دھات دوسری چیز کے اثر کو قبول کر لیتی ہے تو پھر گوشت پوست کا بنا انسان دوسروں کے اثر سے کیسے محفوظ رہ سکتا ہے؟ ایک دانشور نے کہا تھا، تم مجھے اپنے دوست بتاؤ، میں تمہیں تمہارا مستقبل بتاؤں گا۔ آپ کی عملی اور فکری، مالی اور اخلاقی ترقی یا تنزلی میں ان صحبتوں کا بہت بڑا عمل دخل ہے جو آپ رکھتے ہیں۔ یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ عطار کے پاس بیٹھنے والے آپ کو گلاب کی خوشبو آئے گی اور آگ کی بھٹی کے پاس بیٹھے ہوئے شخص سے جلنے کی بو۔ آپ جن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں ان میں موجود اچھائی یا برائی غیر محسوس طریقے سے آپ کے اندر بھی آ جاتی ہے۔ آپ بے شک اس بات کا اقرار کریں کہ میرے دوست فلاں بری عادت میں مبتلا ہیں، لیکن میں اس کو پسند نہیں کرتا، لیکن یہ یاد رکھیں کہ ان کے پاس مسلسل بیٹھنے سے ایک دن آپ بھی اس عمل کو درست سمجھنے لگ جائیں گے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جہاں تک ہو سکے برے دوست سے دور رہو، کیونکہ برا دوست برے سانپ سے بدتر ہوتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق نشے میں مبتلا 90% لوگ بری صحبتوں کی وجہ سے اس لت میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسی پر قیاس کرتے ہوئے دوسری خرابیوں کے بارے میں بھی یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ سب بری سنگتوں کی وجہ سے شروع ہوتی ہیں۔ بری صحبت ایسا خطرناک نشہ ہے جو انسان کو ہی نہیں اس کی روح کو بھی مار دیتا ہے۔
آپ اگر 5 ایسے دوستوں کی صحبت میں ہیں جو مایوسی کا شکار اور منفی سوچ رکھتے ہیں تو 1 مہینے بعد اس تعداد میں ایک چھٹے انسان کا بھی اضافہ ہو جائے گا اور وہ آپ ہوں گے۔ آپ بے شک سگریٹ نوشی کو برا سمجھتے ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس آنے والے دوست اس میں مبتلا ہیں تو یقین جانیے کہ 3 مہینے بعد آپ بھی کش لگا کر دھواں فضا میں اچھال رہے ہوں گے۔ آپ کے ارد گرد ایسے لوگ ہیں جو بات بے بات پر حالات کا رونا روتے ہیں، جن کے اندر ہمت، ولولہ اور عزم نام کی کوئی چیز نہیں، تو پھر آپ بھی زندگی میں کچھ بڑا نہیں کر پائیں گے۔ انسان کے ذہن میں اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ یہ جس طرح کے لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے اور جس طرح کی آوازیں سنتا ہے ان پر یقین کر لیتا ہے اور پھر دل بھی ماننے لگ جاتا ہے کہ ہاں ایسا ہی ہے۔ ریاضی کے ایک استاد کلاس روم میں پڑھا رہے تھے۔ کلاس میں ایک بچہ اس سب سے بے نیاز سو رہا تھا۔ استاد بولے، دیکھو بچوں، یہ سوال جو وائٹ بورڈ پر لکھنے لگا ہوں دنیا کا مشکل ترین سوال ہے۔ لیکچر ختم ہونے کے بعد وہ دوبارہ سے سوال کے بارے میں بتانے لگے کہ یہ نوٹ کر لیں، کل اس کو حل کر کے آنا ہے۔ اتنے میں وہ سویا ہوا بچہ اٹھ گیا، وہ بورڈ کے پاس گیا اور 2 منٹ میں وہ سوال حل کر لیا جس کو پوری کلاس نہ کر سکی تھی، کیونکہ اس بچے کے کانوں نے استاد کا یہ جملہ نہیں سنا تھا کہ یہ دنیا کا مشکل ترین سوال ہے اور اس کو کوئی بھی حل نہیں کر سکتا۔ ایسے واقعات بے شمار ہیں جن میں لوگوں نے ایسا کام بھی کر دکھایا جو بظاہر ناممکن تھا، اور وجہ صرف یہ تھی کہ انہیں یہ کہنے والا نہیں تھا کہ تم نہیں کر سکتے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں جو روز ہماری امیدوں اور حوصلوں کو توڑ کر رکھ دیتے ہیں، جن کے سامنے جب ہم کوئی نیا آئیڈیا رکھتے ہیں تو وہ ہمارا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اپنے آپ پر شک کرنا انسان کو مروا دیتا ہے۔ ایسے لوگوں سے ضرور بچنا چاہیے جو آپ کو آپ ہی کی نظروں میں مشکوک بنا دیں۔ ان سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنے کان بند رکھیں، ایسے لوگوں سے اثر لینا چھوڑ دیں، اپنا ریموٹ کنٹرول ان کے ہاتھ میں نہ تھمائیں، ورنہ وہ آپ کی زندگی کے فیصلے کرنے لگ جائیں گے اور آپ صرف روبوٹ بن کر رہ جائیں گے۔ یاد رکھیں کہ اگر آپ کو اپنے آپ پر یقین نہیں ہے تو پھر زمانہ بھی آپ پر یقین نہیں کرے گا۔ آپ کی زندگی کے بہترین لوگ وہ ہیں جو آپ کے دی بیسٹ کو باہر نکالیں۔ ایسے لوگوں کی عزت کریں اور انہیں بھرپور اہمیت دیں جن کی آواز آپ کے جذبوں اور حوصلوں کو تقویت دیتی ہے۔ اپنے اندر کا جن جگانے کے لیے آپ کو باہر کی صحبتیں ٹھیک کرنی ہوں گی۔ کشف المجوب میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص خانہ کعبہ کے گرد طواف کرتے ہوئے دعا مانگ رہا تھا کہ اے میرے پروردگار، میرے بھائیوں کو نیک بنا دے۔ سننے والے کسی شخص نے اس سے پوچھا کہ ایسے مقدس مقام میں تو اپنے لیے کیوں دعا نہیں مانگتا؟ اس نے کہا، جب میں اپنے بھائیوں کے پاس لوٹوں گا تو اگر میں نے ان کو نیک پایا تو میں بھی نیک رہوں گا، اور اگر وہ گمراہ رہے تو میں بھی ان کی وجہ سے گمراہ ہو جاؤں گا۔ آپ جس فیلڈ میں سرخرو ہونا چاہتے ہیں اس فیلڈ کے ماہرین کے پاس بیٹھنا ہوگا، ان کے نقطہ نظر کو سننا اور ان کی سوچ کے مطابق سوچنا ہوگا۔ کامیاب لوگ ہمیشہ بڑی سوچ رکھتے ہیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے جھگڑوں اور 2+2=4 کے غم میں خود کو ہلکان نہیں کرتے۔ وہ پیسے کو نہیں بلکہ ہمیشہ اپنے وقت اور انرجی کو اہمیت دیتے ہیں۔ وہ شاہین ہوتے ہیں اور شاہین کی طرح اپنا ظرف اعلیٰ رکھتے ہیں۔ وہ کرگسوں کے برا بھلا کہنے پر اپنی پرواز نہیں چھوڑتے، وہ انہیں نظر انداز کرتے ہیں اور اسی وجہ سے ان کی پرواز اور بھی اونچی ہو جاتی ہے۔ وہ قصر سلطانی کے گنبدوں کو اپنا نشیمن نہیں بناتے، ان کی نظر آسمان کی وسطوں میں ہوتی ہے، اور اسی اعلیٰ سوچ کی وجہ سے وہ اپنی منزل کو پا لیتے ہیں۔ بہت شکریہ دوستو، مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔